تورات میں تھا، انہوں نے اس کو بالکل بدل دیا. جو حضور کی صفات تھی بالکل بدل کے دوسری صفات تھی. جیسے وہ حسین چہرے والے ہوں گے، وہ میانے قد والے ہوں گے، وہ سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، وہ لمبے چوڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں پیلی ہوں گی. تو لکھی وہی ہے، عبارت وہی ہے، لیکن جو صفات ان کو کاٹ کے اپنی طرف سے اس کے ملاوٹ کر دی تاکہ ان کو بھی پہچانے نہ سکے. اسی طریقے سے تورات میں بدکار کی سزا رجم ہے. جیسے کہ اسلام میں بعض حالات میں رجم ہے، تو تورات میں بھی ان حالات میں رجم ہے، لیکن انہوں نے اس کو کاٹ دیا تھا. اس کی جگہ کوڑے لکھے کہ رجم نہیں ہے، صرف کوڑے ہیں. اسی طریقے سے چور کی سزا ان کے ہاں بھی ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن انہوں نے اس بار جرمانے کی سزا لکھی تھی. تو اس طریقے سے یکتبون بایدیہم، اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ لکھے، وہ تو صحیح ہے. اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کو، ان احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق لکھ دینا، اور پھر کہنا کہ نہیں یہ اللہ ہی کا حکم ایسا ہے. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ احکامات کو یوں آسان کر کے دنیا کا تھوڑا سا مال حاصل کرتے ہیں. کیونکہ کسی کا ہاتھ کٹ کے تو ان کے جیب میں کیا جائے گا؟ کسی کو رجم ہو گیا تو ان کو کیا ملے گا؟ اور جرمانے کی سزا ہوگی تو جرمانہ وہی وصول کر لیں. تو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ دنیا کا تھوڑا متاع حاصل کریں. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو تف ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تف ہے ان کے لیے اس سے جو انہوں نے کمایا. ان کا لکھنا بھی اور ان کا کمانا بھی دونوں قابل یعنی لعنت. تو ویل کا لفظ عربی میں ایسا ہی ہے نا، جو انتہائی نفرت کے اظہار کے لیے ہر زبان میں کوئی کو لفظ ہوتا ہے، جیسے ہمارا تف کا لفظ ہے کٹے منہ، تو ویل کا لفظ بھی ایسا ہی ہے. بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک کنویں کا نام ہے، یا جہنم میں ایک وادی یا ایک پہاڑ کا نام ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کام قابل نفرت ہیں، تو اس کی صورت جہنم میں وہ کنواں ہوگا یا وہ پہاڑ یا وہ وادی ہوگی. لیکن اصل لفظ یہ یعنی ایسے موقع پہ بولا جاتا ہے کہ جہاں انتہائی نفرت کا اظہار کسی چیز سے کیا جائے. تو اس سے صحیح کتابت کرنا اور اس کی اجرت لینا اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ نے صحیح بات لکھا اور اس کی کوئی اجرت لے لیں، یعنی اس پر نہیں. یہ تو یہ کہ غلط اور تبدیل کر کے لکھنا اور اس کی اجرت لینا یہ ہے ناجائز. تو صحیح چیز لکھ کے اس کی اجرت لینا وہ اپنی جگہ جائز. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، جہلاء کو ان لوگوں نے جو بات پڑھائی تھی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ کہتے تھے ہمیں ہرگز بھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، وہی 40 دن. اگر ہمیں بھیجا بھی گیا تو بس 40 دن، اس کے بعد پھر ہم جنت میں جائیں. کہتے تھے کہ ہم اللہ کی ایک مخصوص مخلوق ہیں. تو جیسے برابروں کا عقیدہ ہوتا ہے نا، تو یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم مخصوص مخلوق ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ہم مخصوص مخلوق ہیں. لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں یہودی کے بغیر دوسرا جائے گا ہی نہیں. ان کے اس دعوے کے مقابلے میں عیسائیوں نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ نہیں، جنت میں صرف عیسائی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا دیا کہ نہیں، جنت میں نے قوموں کے لیے نہیں بنائی، میں نے صفات کے لیے بنائی. جو صفات کو اپنائے گا وہ جنت میں جائے، قوموں کے لیے بہتر کو نہ. الا من کان ہوا، ایسی بات نہیں. قل ہاتوا برہانکم، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو کوئی دلیل لاؤ، جیسے آگے آ رہا ہے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ فرما دیجئے کیا تم نے اس بارے میں اللہ سے کوئی ضمانت لی ہے، کوئی عہد ہے، کوئی تمہارے پاس وثیقہ ہے، کوئی دستاویز اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے
کہ تمہیں جہنم میں نہیں بھیجیں گے چاہے کیسے ہی کرتوت کر دو، یا بھیجیں گے تو 40 دن سے زیادہ نہیں، تو کوئی اس سلسلے میں تورات میں اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، کوئی ایسی ضمانت تمہیں دیے تو لاؤ۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اگر اللہ نے ایسا وعدہ کیا تو اللہ اپنے وعدے سے خلاف بالکل نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ صرف تمہاری زبانی باتیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی دلیل اور کوئی سند نہیں۔ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا قانون اور ضابطہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ بلا، ہاں، یعنی ہاں اللہ کا قانون اس سلسلے میں یہ ہے، من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جس نے کوئی گناہ کیا، اگرچہ سیئۃ کا اطلاق چھوٹے گناہوں پر ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے سب سے بڑا گناہ مراد ہے شرک۔ من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کیا یعنی شرک کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی اتنا کیا کہ نیکی کے لیے کوئی موقع اور محل چھوڑا ہی نہیں، پورا گناہ اس کو محیط ہو گیا۔ تو پورا گناہ جو محیط ہوتا ہے وہ کفر اور شرک ہے، باقی کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو وہ انسان پر پورا گھیراؤ نہیں کر سکتا، لیکن کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں جو پورا گھیراؤ کر کے باقی تمام نیکی کے رستے کو بند کر دیتے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے نیکی کے تمام رستے مسدود کر دیے، بند کر دیے، اور مکمل طور پہ گناہ نے ان کو احاطہ کر لیا۔ تو جو گناہ مکمل احاطہ کر لے اس کی سزا جہنم کے اندر ہمیشہ رہتا ہوتا ہے۔ ان کو یہ غلطی اس لیے لگی تھی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو دائمی اور تورات کی شریعت کو ابدی شریعت سمجھتے ہیں کہ یہ غیر منسوخ شریعت ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کے بعد جب پیغمبر آئے تو ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہر پچھلا پیغمبر پہلی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ہماری شریعت ابد آباد کر کے غیر منسوخ ہے، لہذا ہم کافر نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب پہلی شریعت منسوخ ہو جائے، نئی شریعت آ جائے، تو پھر منسوخ شدہ شریعت پہ ایمان یہ ناقابل قبول ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، اللہ فرماتے کہ فلن یقبل منہ، وہ دین کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ تو جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے ان کا دین اسلام تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کا دین اسلام تھا، جب رسول اللہ تشریف لائے اب قیامت تک یہ دین اور یہ شریعت اسلام ہے۔ تو منسوخ شریعت پہ ایمان رکھنا یہ کفر ہے، ناسخ جو شریعت ہے اس پہ ایمان رکھنا یہ ایمان ہے۔ تو ان کو یہ غلطی تھی کہ ہماری شریعت منسوخ نہیں ہوئی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر، حضور کی تشریف آوری پر پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی آخری شریعت، آخری پیغمبر پہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے یعنی اس شریعت کی اتباع۔ عمل صالح کا معنی کیا ہے؟ یعنی آخری شریعت کی اتباع۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کو گناہ نے احاطہ نہیں کیا۔ جہاں ایمان ہوتا ہے تو چاہے کتنا بھی آدمی گناہگار ہو جائے وہ گناہ اس پر احاطہ نہیں کر سکتے، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ احاطہ نہیں کر سکتا، اور کفر کے ہوتے ہوئے
کوئی نیکی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو کفر سب سے بڑا گناہ ہے اور ایمان سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، خود ایمان اتنی بڑی نیکی ہے کہ جب یہ سلامتی کے ساتھ آدمی لے جائے گا تو وہ بالآخر جنت میں جائے گا، چاہے اس کو برائیوں کی سزا کاٹنی پڑے جہنم میں، لیکن بالآخر ایمان ایک نہ ایک جو اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائے گا۔ تو ایمان ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس لیے اس سب سے بڑی نیکی کا ثواب کیا ہے؟ ہمیشہ جنت۔ اس سب سے بڑے گناہ کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ جنت۔ تو اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن جو مختلف احوال ہوں گے، وہ ایک بڑا طویل دن ہوگا، اس میں کئی حالات انسانوں پر آئیں گے۔ ان حالات میں سے مختلف لوگوں کے جو آئیں گے تو ایک حال یہ بھی ہوگا، یعنی ایک شخص کا حال یہ بھی ہوگا کہ جب اس کو میزان عمل کے پاس، کیونکہ اعمال کے تولنے کا بھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسا ترازو ہوگا جس میں اعمال تلیں گے۔ تو جب اعمال تلنے کا وقت آئے گا تو ایک مرحلہ ایک شخص کا ایسا بھی آئے گا کہ اس کے پلے کوئی نیکی نہ ہو، یعنی اس کے حدیث میں ہے کہ 99 دفتر اس کی کارگزاری کے سب سے اعمال کے، تو اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ، کیونکہ ہر شخص کے جب عمل کھلیں گے تو اس کو بھی میزان کے پاس، ترازو کے پاس بلایا جائے گا تاکہ دیکھ کے ہم انصاف کرتے ہیں یا کمی بیشی نہیں ہو رہی کہ تو غائب اور ہم پیچھے سے توڑ لے، نہیں، ہر ایک کو میزان کے پاس، تو اس کو بھی بلایا جائے گا۔ اس کو تو پتا ہوگا نا میرے اعمال کیا ہے، کیونکہ یہ اعمال نامے تو پہلے تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو کہہ گیا یا اللہ میں جا کر کیا کروں گا، مجھے تو پتا ہے کہ کیا ہے، میرے دفتر تو سارے کے سارے سیاہ اور نیکی کے پلڑے میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو میں آ کر کیا کروں؟ شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، تو آ، اور میرا قانون ہے کہ اعمال ہر عمل والے کے سامنے تولے جائیں گے، تو گھبرا نہیں، آ، تیری ایک نیکی بھی میرے پاس ہے، ایک نیکی۔ یا اللہ، ایک نیکی؟ یہاں تو 99 دفتر سیاہ ہے، ایک نیکی ہے بھی تو کیا بنے گا؟ پھر فرمائیں گے کہ نہیں، تو آ۔ جب وہ آئے گا تو ایک چھوٹی سی پرچی جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، کلمہ شہادت لکھا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے کہ دیکھ یہ ہے تیری نیکی ہے، اور وہ نیکی والے پلڑے میں ڈالیں گے، ادھر گناہوں کے پاس۔ جب وہ ڈالیں گے تو ایک دم یہ پلڑا اٹھ جائے گا اور وہ زمین سے لگ جائے گا۔ تو ایک کلمہ طیبہ اور ایک کلمہ شہادت کیا ہے؟ یہ صرف ایمان ہے، یہ صرف ایمان کی شہادت ہے۔ تو یعنی اس شخص کو نیکی کے مواقع ہی نہیں ملے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے، ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، آخر میں اس نے آخری لمحے میں اس نے سچی توبہ کر لی اور کلمہ شہادت سے ایمان کی تجدید کر لی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ توبہ سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب عمل تو سارے ظاہر ہیں، لیکن توبہ کی وجہ سے اب ان کو ہلکا کر دیا، ان کا وزن، اور وہ جو آخری دفعہ اس نے کلمہ پڑھا ہے خلوص سے، وہ تو کلمہ ہے ہی وزنی ہے، تو لہٰذا اس کے وزن سے یہ سارے جو توبہ سے ہلکے ہو گئے یہ اوپر چلے جائیں گے اور وہ نیچے آ جائیں گے۔ تو خود ایمان اتنا یعنی قیمتی عمل ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے مواقع بھی لائیں گے کہ مختلف شخصیات کو مختلف شخصیتوں کے لیے سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ سب سے بڑے شفیع اعظم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ شفاعت کے مواقع دیں گے مختلف۔ ان کے علاوہ ان کی امتیوں کو بھی شفاعت دے، اہل علم ہیں، شہداء ہیں، حفاظ ہیں، مختلف طبقات ہیں،
تو سب لوگ جب سفارش کر دیں گے، ایسے لوگوں کی سفارش ہوگی جو ابھی جہنم میں نہیں گئے، پہلے صاف ہو گئے، ایسے لوگوں کی سفارش بھی ہوگی کہ جو جہنم میں جا چکے ہیں، کچھ سزا بھگت چکے ہیں، تو سفارش سے باقی ہوا۔ جب سارے لوگ سفارش کر چکیں گے، اب کوئی سفارشی نہیں رہے گا، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں اپنی مٹھی جہنم میں ڈالے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جیسی مٹھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی فرماتے ہیں کہ اس میں ڈالیں گے، اور اللہ کی مٹھی کے اس کی شان کے مطابق ہے، اس میں لوگوں کو نکال لیں گے۔ یہ آخری مرحلہ ہے، اور حدیث میں کہ یہ ان لوگوں کو نکالیں گے کہ جن کے پاس ایمان کے سوا کوئی عمل نہیں ہو، ایمان کے سوا کوئی عمل۔ تو آخری مرحلے میں جب سب سفارش کر کے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو نکالیں گے کہ جن کے دل میں صرف ایمان ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان بذات خود اگر صحیح سالم چلا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور بالآخر یہ جہنم سے انسانوں کو نکال باہر کرے گی۔ تو یہود کے علماء نے جو عوام کے دلوں میں خیالات بٹھا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، اور آخر میں ضابطہ بتایا کہ میرے ہاں نجات کا یا سزا دینے کا ضابطہ یہ ہے کہ جو مکمل گناہ گار ہوگا کفر و شرک کر کے، اس کے لیے جہنم کا خلود ہے، اور جو مومن اور صالح اعمال والا ہوگا اس کے لیے ہمیشہ جنت کی ضمانت ہے۔ بیچ کے مرحلے چھوڑ دیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ رخ کلام تھے بنی اسرائیل کی طرف کہ اس وقت کو یاد کرو، یعنی اس پر تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو تمہاری قیاس آرائیاں ہیں، تمہاری رٹی رٹائی باتیں ہیں، اس پر تو تمہارے پاس کوئی سند نہیں، لیکن اس بات کو یاد کرو جو ہم نے تم سے وعدے دیے، تم کتنے ان وعدوں کے قابل، وہ تو تمہاری کتاب میں آج بھی موجود ہے۔ تو تم قیاسی اور خیالی باتوں کے پیچھے تو جاتے ہو، اور جو عہد اور میثاق ہیں مضبوط، آج بھی سند کے طور پہ تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان پہ تم کتنا عمل کرتے ہو وہ تو بتاؤ۔ تو ایک وعدہ یاد دلاتے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کتنا میثاق مضبوط وعدہ لیا۔ وعدہ کس بات کا لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو گے۔ ایک وبالوالدین احسانا، دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ قرآن حکیم کے اندر متعدد مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ جس حق کو ملا کر ذکر کیا ہے وہ بندوں میں سے صرف ماں باپ کا، اپنی عبادت کا کہا، اپنی عبادت کا کہا کہ حق عبادت میرا ہے اور حق کی خدمت ان کا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی رب ہیں، حقیقی خالق ہیں، تو تخلیق کا ذریعہ کون ہے؟ خالق حقیقی تو وہ ہیں، لیکن ذریعہ تخلیق کون ہے؟ ماں باپ۔ اور رب حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن تربیت کا ذریعہ کون ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمام حقوق میں، تمام خدمات میں جو بندوں سے متعلق ہے، ماں باپ کو مقدم کر کے اپنے حق کے ساتھ ان کو ملا کر ذکر فرمایا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے وذی القربیٰ، اور پھر درجہ بدل گیا وذی القربیٰ، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ، پھر باقی جو رشتہ دار ہیں الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی، والیتامى، اور عام لوگوں میں
جو یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اس لیے کہ عموماً یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، والمساکین اور جو غریب اور محتاج لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ تو حقوق اللہ کے بعد چند بندوں کے حقوق کا یعنی ان سے وعدہ لیا گیا، وقولوا للناس حسنا، اور ایک اس بات کا بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، نرم گفتاری سے پیش آنا، یہ عام اخلاقی بات ہے جس کے اندر تمام لوگ یعنی اپنے پرائے، نیک بد، سارے کے سارے شریک ہیں، مومن کافر، کہ عام لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کا موقع آئے تو حسنا اچھے طریقے سے ان سے بات کی جائے، خوش اخلاقی کے ساتھ۔ خصوصی طور پہ جو اہل مسلک ہوں، اہل مذہب ہوں، ان کا حق تو زیادہ مقدم ہے، لیکن یا وقولوا للناس، سب لوگ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ آپ یعنی مسکرا کے دوسرے سے ہاتھ ملائیں تو یہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کا چھانا یہ صدقہ ہے۔ تو کیسا مفت صدقہ ہے کہ کچھ بھی نہیں دینا پڑتا، صرف ذرا سی باشی کھول لیں اور تاکہ آپ کے چہرے کو کھلا ہوا دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی غم غلط ہو جائے، اس کے غمگین چہرے پہ ہو سکتا ہے کہ مسکراہٹ آ جائے، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس بات کا بھی وعدہ لیا تھا کہ نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ جیسے اسلام میں ہیں ایسے تمام مذاہب میں ہے جو آسمانی تابع ہے، یعنی ان کی نماز کے طریقہ ادا اور نماز کی تعداد تو مختلف ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ ادا اس کے مستحقین یہ تو، لیکن نفس نماز اور زکوٰۃ ہر پیغمبر کی تعلیمات میں شامل ہے۔ ثم تولیتم، یہ تمام وعدے کرنے کے بعد تم لوگ پھر گئے اپنے وعدے سے، تم اپنے وعدے سے پھر گئے، الا قلیلا منکم وانتم موردون، مگر تھوڑے لوگ وہ اپنے وعدے پہ کاربند رہے، قائم رہے، اور تم تو ہو ہی پھرنے والے۔ تو جو لوگ پھرے نہیں یہ وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد مدینہ میں وہ مسلمان ہو گئے۔ عام یہود میں بھی تھے اور ان کے علماء میں بھی اہل حق عالم جو تھے وہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد وہ اسلام ہو گئے۔ تو یہ ہے الا قلیل، باقی کسی کا صحیح نہیں ہے۔ ان ایمان لانے والوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود کے نہ صرف بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے بلکہ یہ اپنی قوم کے سردار بھی تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کو تو علم تھا سارا، تورات کا صحیح علم تھا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو یہ ملاقات کے لیے آئے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر سی گفتگو ہوئی تو کہنے لگے ما ھذا وجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے، یعنی میں نے پہچان لیا، آپ کے چہرے انور سے ہی پہچان لیا کہ یہ سچا چہرہ ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے فوری طور پہ کلمہ پڑھا، مشرف اسلام۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضور ذرا مجھے آپ کمرے کے اندر لے جائیں اور میری قوم کو بلا کر میرے متعلق ان سے ذرا پوچھیں کہ میں ان میں کیسا۔ تو ان کو ذرا کمرے کے اندر بھیج دیا اور ان کی قوم کو بلا کر کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں؟ ابھی کیا کہنے ان کے، ہوا سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، لمبی چوڑی ان کی تعریف کی بات۔ جب انہوں نے پوری تعریف اور تحسین کر دی تو آپ کمرے سے نکلا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو قوم نے اسی جگہ میں کہا ہوا شرنا وابن شرنا، یہ سب سے بدتر ہمارا آدمی ہے اور بدتر کا بیٹا ہے۔
تو مذہبی تعصب بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اسی جگہ میں ان کی سرداری اور شرافت اور علم کا اظہار کیا تھا، اور جو ہی انہوں نے حق کا نعرہ بلند کیا تو اسی جگہ میں ان کی بےزتی بھی کر دی. تو یہ لوگ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگ ہیں جو نہیں ٹھہرے اور اپنے ہاتھ پہ قائم رہے. یہ وہی ہیں جو حضور کے تشریف لانے کے بعد مشرف و اسلام اور باقی نہیں. تو یہ ہے، یعنی یہ وعدہ تو آج بھی تورات میں ہے. کیا تم اس وعدے کے مطابق زندگی گزار؟ اس کے بعد ایک اور وعدہ، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یعنی اس وعدے کے ساتھ تم نے کیا کیا اور اس وعدے کے ساتھ تم کیا کیا. تو جو چیز آج بھی موجود ہے اس پہ تمہارا کیا عمل ہے؟ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ دیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے ہم مذہب لوگوں کا خون نہ بہاؤ گے. یہودی پر یہودی کا قتل حرام ہے، یہ بات تورات میں موجود. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں یعنی ان کے گھروں سے نکالو گے نہیں، نکلنے پہ مجبور نہیں کرو گے، اتنا نہ تنگ کرو گے، اتنا نہ ستاؤ گے کہ ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے، ملک چھوڑنا پڑے. تو یہود پر یہ بھی حرام تھا کہ یہودی کو قتل کرے، یہودیوں پہ یہ بھی حرام تھا کہ کسی یہودی کو تنگ کر کے ملک سے نکلنے پہ مجبور کیا. یہ وعدہ لیا، اور یہ صرف زبانی وعدہ نہیں، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار ہی کیا کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے. وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ بھی ہو. تو کتنی مضبوط بات ہے کہ وعدہ بھی مضبوط، تمہارا اقرار بھی شامل ہے اور تم شاہد بھی ہو. لیکن پھر کیا ہوا اس وعدے کا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو. کل یہ اقرار کرنے والے، عہد باندھنے والے، آج تم یہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرنے سے چھوڑتے ہیں. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک جماعت اپنے ہی یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو. تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، اور تم ان پہ چڑھائی کرتے ہو، غالب آتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ. اور ایک تیسرا وعدہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی اگر قید ہو جائے تو سب یہودیوں پر فرض ہے کہ اس کا جرمانہ ادا کر کے اس کو جیل سے چھوڑا جائے، اس کو قیدی بھی نہ رہنے دیں. تو قیدی یہودی کا چھوڑانا بھی فرض تھا، یہودیوں کا قتل کرنا بھی حرام تھا، ملک سے اور گھر سے نکالنا بھی حرام تھا. اب تم نے ایسا کیا کہ پہلے دو باتوں کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، اور تیسرے وعدے پر تم کمر بستہ ہو، اور جہاں کوئی یہودی گرفتار ہوتا ہے تو تم چھڑانے کے لیے چلے جاتے ہو اور اس کے لیے چندے کرتے ہو کہ جی ہمارے مذہب میں اس کو بات چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو بھائی تم نے وہاں بھیجا کیوں؟ یعنی جیل میں بھیجنے کا ذریعہ بھی تم بنتے ہو اور جیل سے نکالنے کا ذریعہ بھی تم بنتے ہو. تو ایک حکم پہ عمل اور ایک کا خلاف. وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ فَادُوهُمْ، اگر یہ یہودی تمہارے پاس قید ہو کے آ جاتے ہیں تو فَادُوهُمْ، تو تم ان کا فدیہ اور جرمانہ دے کر ان کو چھڑاتے بھی ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھر سے نکالنا ہی تم پہ حرام ہے. تو اس حرام کا ارتکاب کیا اور اس قانون کی پاسداری کی، اس قانون کو توڑا اور اس قانون کو اپنایا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض احکامات پہ ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی یہ کیا دوگلی پالیسی ہے؟ ومن يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تم میں سے یہ کام کرے کہ کچھ حرام چیزوں کو تو کرتا رہے اور کچھ حرام سے اجتناب کرے. الا خزي في الحياة الدنيا، ایسے دوگلی پالیسی والوں کا لیے تو یہی سزا ہے کہ دنیا میں وہ ذلیل اور خوار رہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف تسلیم کر لایا جائے. سخت عذاب سے مراد دائمی عذاب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں کہ
جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے دیا، آخرت کی سرے سے پرواہ ہی نہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، تو ان سے آخرت میں عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسا کھلا غلط تھا۔ تو یہودی مدینہ حضور علیہ السلام کی تشریف لے جانے سے پہلے جو مشرکین کے دو قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، ان میں سالہا سال سے آپس میں جنگیں ہوتی تھی، لڑتے تھے دونوں قبیلے۔ تو یہودیوں کے جو دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہوں نے، بنو نذیر نے ایک کے ساتھ اور بنو قریظہ نے دوسروں سے دوستی کر لی تھی۔ اس دوستی کے نتیجے میں جب وہ آپس میں لڑتے تھے تو دوست ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ادھر بھی یہودیوں کی ایک جماعت ہے اور ادھر بھی یہودیوں کی جماعت، جب آپس میں ٹکراتے تھے تو وہ یہودی دوسرے کے ہاتھ میں قتل بھی ہوتا تھا، جلاوطن بھی ہوتا تھا، قید بھی ہوتا تھا۔ تو اس کی تو پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان کی دوستی کی آڑ میں ہم اپنے ہمدردوں کو قتل بھی کرتے ہیں، اجاڑ بھی رہے ہیں، لیکن جب قید ہو کے آتے ہیں تو سارے پھر اس کو چھڑانے کے لیے چندہ کرتے تھے کہ بھائی فلانا قید ہو گیا ہے، اس کو چھڑاؤ۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ کیوں کرتے اور یہ کیوں، جی ہماری کتاب کا حکم ہے کہ کوئی یہودی قید ہو جائے اس کو چھڑانا چاہیے۔ اور جب کہتے تھے پھر قتل کیوں کرتے تھے اور قیدی پہ مجبور کیوں کرتے تھے، تو کہتے تھے جناب کیا کریں، آخر دوستی کی بھی تو لاز رہی، تو دوستوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دیں۔ تو بس یہ دوستانہ طور پہ لڑ گئے ہیں، لہذا وہ تو دوستی کی لڑائی تھی اور یہ مذہبی ہو گئی۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے آخرت اس کو پھر ذلت کا عذاب کرتا ہے۔ تو یہ وہ احکامات ہیں یعنی جو تورات میں اب بھی موجود ہے اور تمہارا عمل شاید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ تو یہ بہرحال چند باتیں یہود کے سلسلے میں یہاں پر بیان ہوئی، یہ سلسلہ کلام تو آخر تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال توفیق دے، آج ہمارے اعمال بھی اگر ہم جائزہ لیں تو کچھ زیادہ، بس بات کہنے کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بات ایسی ہے کہ ہم بھی کتاب اللہ کے ساتھ معاملہ کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ کچھ احکامات تو لے لیتے ہیں اور کچھ سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب اللہ کے تمام احکامات پہ صحیح عمل کریں، اللہ اس کا علم بھی دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صدق الله العظيم گرامی قدر حضرات،
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے چند آیات کی ہم نے تلاوت کی۔ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ آیات اور اس سے پیشتر جو آیات ہوئی ہیں ان میں بنی اسرائیل پر وقتاً فوقتاً اللہ کی ہونے والی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے جو مختلف اوقات میں اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو سرزنش ہوئی ہے، سزا ہوئی ہے، اس کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور یہ وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اسی واقعے پر اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے۔ یہ واقعہ تورات کے نزول سے پہلے کا ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے اور ابھی تورات نہیں ملی تھی کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام میں ایک مالدار شخص تھا، لیکن وہ لا ولد تھا، اولاد اس کی نہ تھی۔ اس کے بھتیجوں نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا اور اس کو کسی ویران جگہ میں ڈال دیا، اس کی لاش کو، اور پھر مدعی بن کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، قاتل کا پتہ نہیں ہے تو قاتل کا پتہ لگنا چاہیے۔ مقصد تو یہ تھا کہ قتل ہم نے کیا ہے، کہاں اس کا پتہ چلے گا، اس لیے تھوڑے دن مقدمہ چلنے کے بعد بات ختم ہو جائے گی اور ہم اس کے ایسے ہی وارث ہیں تو مال ہمیں مل جائے گا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی اس کے سلسلے میں آیا ہے، ممکن ہے کہ وہ ہو کہ کسی نوجوان نے کسی صاحب سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو انکار کی وجہ سے اس نوجوان نے اس شخص کو قتل کر کے کہیں پھینک دیا۔ بہرحال وہ واقعہ ہو یا دوسرا ہو، قتل کا ایک واقعہ ہوا اور قاتلوں نے مقتول کو ویران جگہ میں ڈال کر اس کے قتل کا دعویٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس وقت تک کیونکہ تورات نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کی اور حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے مقتول کے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے ایک تجویز آئی کہ ان قاتلوں سے کہو، یعنی جو اصل میں قاتل ہیں، جو مدعی ہیں، ان سے کہہ دیجیے کہ ایک گائے ذبح کرو تو مقتول کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ شروع میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے اس کو ایک دل لگی اور ایک اس کو مزاح سمجھا کہ موسیٰ آپ عجیب آدمی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم دکھیا ہیں، ہمارے عزیز قتل ہوئے ہیں، قاتل کا پتہ نہیں ہے، آپ بجائے اس کے کہ قاتل بتائیں آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ گائے کا اور قاتل کے کیا آپس میں جوڑ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کے کہا کہ نہیں میاں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے سامنے ایک مقدمہ آیا ہے تو ایسے اوقات میں دل لگی کی باتیں کرنا اور مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ٹھیک تمہیں کہہ رہا ہوں گائے ذبح کرو گے تو قاتل کا پتہ چلے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی ان مدعیوں سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا،
تو ان مدعیوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں نادان بن جاؤں۔ ایسا مزاح تو نادانوں کا کام ہے، اور پھر ایسے مسئلے میں مزاح کرنا ایسی بات نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ تمہارے سوال کا جواب کسی نے ہے۔ جب انہوں نے اس کو حقیقت سمجھا تو اب اس میں انہوں نے چمے گوئیں شروع کر دی۔ عجیب بات ہے، آج تک یہ بات کبھی سننے میں نہیں آئی کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص نوعیت اور خاص قسم کا جانور ہوگا، خاص قسم کی گائے ہوگی کہ جس کے ذبح کرنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، عام گائے یہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوالات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلا سوال یہ تھا قالوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ ہمارے اس مسئلے میں اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بیان کریں، وضاحت کریں ما ہی، کہ اس گائے کی کیا حقیقت ہے، یعنی عمر کے لحاظ سے وہ کس عمر کی گائے ہے۔ ظاہر ہے کہ جس گائے کے ذبح کرنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے تو کسی خاص عمر کی گائے ہوگی۔ تو ما ہی کا لفظ اصل میں تو استعمال ہوتا ہے حقیقت کے طلب کرنے میں، یا حقیقت تو اللہ نے بتا دی کہ وہ گائے بھینس نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں حقیقت سے مراد اس کا وہ وصف ہے کہ جو اس کی عمر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پہلا سوال ان کا کیا تھا کہ اللہ میاں بتائیں کہ اس کی عمر کیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی آنے کے بعد جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو اس مسئلے کا حل ہے وہ نہ تو بڑی عمر کی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، نہ تو بچیا ہے اور نہ بڑی گائے ہے، عوام بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان اس کی عمر ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اس لیے تم کر گزرو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، بس جاؤ اور ایسی گائے تلاش کر کے لے آؤ جو نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو۔ لیکن انہوں نے ایک سوال اور کر دیا کہ ٹھیک ہے عمر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب رنگ کا مسئلہ حل ہونا، کہ جس گائے کے ذبح کرنے سے مقتول کا قاتل معلوم ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہر رنگ کی گائے نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی مخصوص کلر ہوگا۔ قالوا لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ وہ وضاحت کرے ما لونها، اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی آنے کے بعد جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اور رنگ بھی کوئی معمولی اڑا ہوا نہیں، فاقع لونها، تیز گہرا رنگ ہے، گہری زرد رنگ کی گائے ہے، اور محض رنگ ہی رنگ نہیں، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے، ایسا پیارا اس کا رنگ ہے، زرد اور گہرا رنگ ہے کہ رنگت میں بھی وہ پسندیدہ رنگ ہے، تو لہذا گہرے زرد رنگ کی گائے لا کر ذبح کر دی۔ مگر انہوں نے ایک تیسرا سوال پھر کر دیا کہ ٹھیک ہے عمر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، رنگت کا بھی ہو گیا، لیکن اس کے مزید کچھ اوصاف بھی بیان کیے جائیں، کیونکہ بات ان کے لیے تعجب ناک اور حیرت ناک تھی۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ گائے کے ذبح کرنے سے مقتول کے قاتل کا پتہ چلتا ہے، تو مزید یعنی اس کی صفات بیان کی جائیں۔ قالوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے
وہ بیان کریں ہمارے لیے ماہیہ کہ کیا صفات ہیں اس گائے کی۔ تو پہلا ماہیہ وہ بھی سوال تھا ماہیہ، لیکن وہ عمر کی ماہیت اور یہ مزید صفات۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ یہ گائے جس کی ذبح کا آپ حکم دے رہے ہیں یہ ہم پر اس کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، لہذا مزید وضاحت کی ضرورت ہے تاکہ ہر قسم کا شبہ ختم ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم اللہ نے اگر چاہا تو اب ہدایت پا لیں گے، یعنی ہمیں ایسی گائے مل جائے گی اور یہ کام کر گزریں گے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ان لوگوں نے بے مقصد سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ اگر یہ حکم آتے ہی وہ کسی قسم کی گائے بھی لا کے ذبح کر دے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس کے معاملے میں شدت اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے معاملے کو سخت کر دیا۔ اب بھی فرماتے ہیں کہ تیسرے سوال میں اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے تو یہ قیامت تک پوچھتے رہتے اور وہاں سے جواب آتا رہتا، مگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق مرحمت فرما دی اور تیسرے سوال پہ بات ختم ہو گئی۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی آنے کے بعد جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں وہ گائے ایسی ہے کہ لا ذلول، وہ عاجز نہیں ہے، کام کرنے والی نہیں ہے، کہ تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہے، تو حال میں جوتی ہوئی گائے نہیں، ذلیل سے ہے یعنی کام کاج کرنے والی، عاجز اور درماندہ، تو وہ گائے یعنی کسی کام میں استعمال نہیں ہوئی، نہ تو ہل جوتنے میں ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے کنویں پہ گھوم کے کھیت کو پانی دیا ہے۔ تو جانوروں سے یہ کام بھی لیے جاتے ہیں کہ ان کو کنویں پہ باندھ کے پھر آ کر پانی نکالتے ہیں، تو یہ دونوں کام اس نے نہیں کیے، نہ تو حل میں جوتی گئی ہے اور نہ پانی نکالنے کے کام میں استعمال ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل صحیح سالم ہے اور اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہیں، نہ تو کام کاج کی وجہ سے کوئی داغ دھبا پڑا ہے نہ رنگت میں کوئی داغ دھبا پڑا ہے، تو لہذا ایسی گائے جا کے تلاش کر کے لاؤ۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو بنی اسرائیل نے کہا، یعنی اس مقتول کے وارثوں نے کہا، مدعیوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی، یعنی اب آپ نے پوری تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ تو اب یہ لوگ گئے اور بڑی تلاش کے بعد ان کو ایک ہی گائے پورے علاقے میں ان صفات سے متصف کی، فذبحوها، انہوں نے وہ گائے لا کے ذبح کی، وما كانوا يفعلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اصل میں وہ اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے، ان کا مقصد تو اس کی وراثت پہ، اس کے مال پہ قبضہ کرنا تھا، تو یہ انہوں نے خواہ ایک مسئلہ بنایا ہوا تھا، ارادہ نہیں تھا لیکن اب پھنس گئے، اب تم کو کرنا ہی پڑ گیا۔ تو یہ گائے ان اوصاف سے متصف بنی اسرائیل کی اسی جماعت میں ایک بیوہ خاتون اور اس کے یتیم بچے کی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی قبیلے کا ایک نیک منش آدمی، متوکل علی اللہ آدمی، ایک پارسا آدمی تھا اور اس کی ملکیت میں بس ایک بچڑی تھی۔ اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کے پیچھے اس کی ایک بیوہ اور ایک اس کا بیٹا تھا۔ اس نے اس بچڑی کو اور اپنی بیوہ اور اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، یا اللہ یہ دو میرے مورث ہیں، وارث ہیں، اور یہ ایک وراثت ہے، اس کو آپ تحفظ دیں اور یہی ان کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ تو بہرحال وہ نیک اور پارسا شخص تھا، اللہ نے اس کی دعا ایسے سنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس وراثت کو قائم رکھا اس جانور کو۔
پھر آگے وہ بچہ بھی کہتے ہیں کہ انتہائی نیک بخت اور سعادت مند اور ماں کا انتہائی فرما بردار، بڑا خدمت گزار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اور ان کی اولاد کو ضائع تو نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں ایک اور واقعہ بھی 16ویں سپارے کے شروع میں آتا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک قصہ ہے۔ اس قصے کا آخری ایک حصہ یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جب سفر پہ گئے تو وہاں 3 واقعے پیش آئے۔ تیسرا یہ تھا کہ ایک گاؤں میں وہ پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو کھانا بنا کے دے دیا۔ تو مہمان کو کھانا کھلانا ایک اخلاقی چیز ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا کہ یہ عام قسم کے مہمان بھی نہیں تھے، دونوں مرد صالح تھے، حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم تو کوئی کھانا والا نہیں دے۔ اسی گاؤں میں چلتے چلتے ایک جگہ سے گلی سے گزرے تو ایک دیوار لڑک رہی تھی، قریب تھی کہ وہ گر جائے، یعنی صحن کی کوئی دیوار تھی۔ تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سہارا دے کر اپنی جگہ میں کھڑا کر دیا پھر، تاکہ وہ گر نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کارروائی پر تعجب ہوا، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ انتہائی بے مروتی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا کہ کھانے تک نہیں پوچھا۔ دوسرا، آپ نے ان کا یہ اتنا بڑا کام مفت میں کر دیا، اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو کم از کم ان سے مزدوری تو لے لیتے نا کہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں کہ میاں تمہاری دیوار گر رہی ہے، ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، کتنے پیسے چاہیے، اتنی مزدوری چاہیے۔ تو آپ نے ان لوگوں کی دیوار مفت میں ٹھیک کر دی، انہوں نے اتنی بے مروتی کا اظہار کیا۔ تو 2-3 واقعے تھے۔ آخر میں جب ان کی سفر کا انتہا ہوا تو یہ تکوینی کام تھے جو حضرت خضر کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کا علم نہیں تھا کہ یہ کیوں کر رہے تھے۔ تو جب ان کی علاجگی ہونے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر نے واقعات کی حقیقت بیان کی۔ تو اس واقعے کی حقیقت یہ بیان کی کہ یہ دیوار اصل میں شہر کے 2 یتیم بچوں کی ہے، یتیم بچے ہیں یہ گھر، اور یہ دیوار ان کی ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ مرد صالح تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کی بنیادوں میں ان دونوں یتیم بچوں کے لیے اس باپ نے کچھ خزانہ دبا رکھا ہے۔ یہ اوپر دیوار کھڑی کی ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ نکال کے کام لائیں گے۔ اب یہ دیوار گر رہی تھی، یہ گر جاتی، پتھر ہٹ جاتے، خزانہ برآمد ہوتا تو لوگ قبضہ کر لیتے۔ تو چونکہ ان کا باپ مرد صالح تھا، اس لیے ان کے خزانے کو تحفظ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ دیوار کو ان کی اٹھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب باپ صالح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ضائع نہیں کرتے، ان کے تحفظات کے اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود تحفظات پیدا کر دیں اولاد کے لیے، لیکن نہیں، اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں تو اللہ تعالیٰ خود اولاد کے لیے تحفظات۔ یہاں بھی ایسا ہے کہ اس یتیم بچے اور اس بیوہ خاتون کے شوہر مرد صالح تھے، ایک ہی ان کے پاس بچی تھی، مرنے لگا تو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جو چیز اللہ کے سپرد ہوتی ہے تو اللہ اس کو تحفظ فراہم فرماتے ہیں اور اسے قیمتی بناتے ہیں۔ اب اس بچی کی کوئی خاص قیمت نہیں، جیسے عام جانوروں کی قیمت ہوتی ہے، اتنی اس کی بھی قیمت تھی، لیکن چونکہ یہ ایک اہم مسئلے میں واحد گائے تھی اور اس صفات کی کوئی گائے پورے علاقے میں نہیں ملی سوائے اس کے، تو وہ لوگ ان بچے کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں یہ چاہیے، کتنی قیمت لوگے؟ اس بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں کوئی قیمت نہیں بتا سکتا۔ اتنا فرمانبردار کہ خود کوئی قیمت نہیں لگائی، اس سلسلے میں بھی والدہ سے مشورہ ضروری سمجھا۔ جب ماں کے پاس گیا تو ماں کو اپنے معاشی حالات کو تو پتہ تھا، اس نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو معاشیات کی یہ واحد چیز اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے
میں چاہتی ہوں کہ اس کی اتنی قیمت وصول کی جائے جو ہماری زندگی تک کم از کم ہمارے لیے کافی ہو. تو ماں نے قیمت لگائی. بعض روایات میں ہے کہ قیمت یہ لگائی کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال سونے سے بھر کے دے گی. اب وہ مجبور تھے اور گائے تو ملتی نہیں اس طرح سے ان صفات کی, اور یہ واحد ہے جو ان صفات کی حامل ہے. اور بیوہ نے قیمت کیا لگائی کہ کھال بھر کے سونے کی لوں گی. اور ادھر وہ جس کو قتل کیا تھا بیچارہ, اس کا مال بھی اتنا تھا کہ وہ سارا سنتا جائے تو اس کی کھال بھر سکتی. مجبوراً وہ گائے اس گراں قیمت پہ خریدی گئی. ذبح کرنے کے بعد وہ سارا مال جس کی لالچ میں بیچارے کو قتل کیا تھا, وہ سارے کا سارا مال اس کی کھال میں بھر کے وہ تو قیمتاً دے دیا, مال تو بچا ہی نہیں. اور اب آگے بھی یہ قصہ ہے, کیونکہ قرآن حکیم قصے کی کتاب تو نہیں ہے, اس لیے اس قصے کو ترتیب بدل کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ورنہ ترتیب یہ کہ یہ بات جو اب آ رہی ہے یہ پہلے ہوتی ہے, لیکن نہیں, ترتیب بدل گئی. تو بتانا یہ ہے کہ تم بڑے عجیب ہو اے اہل کتاب, اے یہود. ایک طرف تو تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے ہو, فخر کرتے ہو, اور تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ اللہ کے بندے تھے کہ خواب میں اشارہ پا کر بیٹے کے ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے, اور تم ان کی اولاد ہونے پہ فخر کرتے ہو. تمہیں تو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور تم نے کتنی اس میں نکتہ چینی کر رہا. تم کیسے اللہ کے اس بندے کی اولاد ہو, کیسی تم نسبت کرتے ہو. وہاں بیٹا کے ذبح کرنا آسان ہے اور یہاں گائے کا ذبح کرنا تمہارے لیے مشکل ہے. گائے کے ذبح کرنے میں ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر تھے, ویسے بھی مردے کو کہہ سکتے ہیں نا قم باذن اللہ, اور بتا کس نے مارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں صدہا حکمتیں ہوتی ہیں. اس موقع پہ اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی تھیں, لیکن ایک گائے کو ذبح کر کے مردے کو زندہ کرنا ان بے شمار صفات یعنی ان بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہ تھی, بتانا یہ تھا کہ تمہارے باپ کا فعل کیسا تھا, تم کیسے ہو. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مصر میں گائے کی پوجا ہوا کرتی تھی, اور آپ کو ابھی پہلے واقعہ گزر چکا ہے کہ خود ان لوگوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد سونے چاندی کا بچڑا بنا کے اس کو پوجنا شروع کیا. تو اس موقع پہ خاص طور پہ گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس کی جو عزت اور عظمت عبادت کے درجے تک ان کے دل و دماغ میں رچی بسی ہے اس کو نکال دیا جائے. گائے کو ذبح کرا کے اس کی عزت اور اس کی جو عظمت ان کے دلوں میں ایک معبود کے درجے کی جو آئی ہوئی ہے اس کو نکالنا مقصود. اب واقعے کے ابتدا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور پھر اس کے قتل میں اختلاف ڈالا کہ کس نے مارا ہے جی, اور مارا تم نے خود. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں, ظاہر کرنے والے ہیں اس کو جس کو تم چھپاتے. تم تو چھپاتے تھے اس کیس کو, اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ یہ کیس ظاہر ہو. اس لیے اس خفیہ قاتل کو پکڑنے کے لیے اس گائے کے ذبح کا حکم ہوا. جب گائے ذبح ہو گئی فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تو ہم نے کہا اس میت کو, اس مردہ کو مارو بِبَعْضِهَا, اس گائے کے کچھ حصے سے, اس کے گوشت کے کچھ حصے سے مارو کا مطلب کہ تھوڑا سا گوشت اس کے اوپر رکھو. بعض کہتے ہیں کہ وہ زبان تھی اور بعض کہتے ہیں کہ دم, یعنی دم کا کچھ حصہ اس پہ لگاؤ یا زبان کا کچھ حصہ اس پہ لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا. بِبَعْضِهَا, چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. جب اس کے اوپر وہ حصہ اس کے گوشت کا ٹکڑا یعنی زبان کا یا دم کا رکھا تو وہ جی اٹھا, اس لیے کہ جو روح نکال سکتا ہے وہ روح کو واپس بھی لا سکتا, بس رکھنا تھا کہ اٹھ بیٹھا.
حضرت موسیٰ سے ہم نے پوچھا کہ میاں بتاؤ کس نے مارا ہے؟ اس نے کہا فلاں نے مارا ہے۔ دونوں کھڑے تھے وہاں، دونوں بھتیجے کھڑے تھے، ان دونوں نے مارا ہے۔ بس قاتل بتایا اور وہ سو گیا، ختم ہو گیا سلسلہ، کیونکہ اس کا جی اٹھنا وقتی تھا قاتل بتانے کی تھی، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ان دونوں کو اس کی قتل کی پاداش میں قتل کیا گیا، وراثت سے بھی محروم ہوئے اور زندگی سے بھی محروم ہوئے۔ اور اس واقعے سے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دی، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس واقعے سے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میری یہ قدرت ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اگر میں ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہوں تو کئی مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ تو قیامت کے وقوع پر یعنی یہ واقعہ دلیل ہوا، اس لیے کہ بعض لوگوں کو شبہ تھا کہ بس مرنے کے بعد کس طریقے سے زندہ ہوں گے، تو ایک مردہ کے زندہ ہونے سے یہ مسئلہ بھی حل کرا دیا کہ قیامت ہوگی، مردہ زندہ ہوں گے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کس کے قاتل کو۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ اس نے صحیح شہادت دی کہ یہ میرے قاتل ہے۔ کم از کم یعنی کسی واقعے کے ثبوت کے لیے دو شاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اکیلا اٹھ کے کہتا ہے کہ میرے یہ دونوں قاتل ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ واقعہ ہی دوسری شریعت کا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تنہا اس کی شہادت نہیں، اصل میں تو اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی دعا سے، ان کے معجزے سے تو یہ زندہ ہوا ہے۔ جب ان کے معجزے سے یہ زندہ ہوا ہے تو یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اس لیے یہ ایک شہادت بھی کئی شہادتوں کے قائم مقام ہے، کیونکہ یہ شہادت عام شہادت نہیں، معجزانہ شہادت ہے۔ تو یہ ایک واقعہ یعنی ہوا، مگر یہ نزول تورات سے پہلے کا ہے، کیونکہ تورات جب آ گئی پھر اس کے اندر تو قتل کے مقدمات کی تفصیل خود بخود موجود ہے۔ یہ پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت کیونکہ کوئی قانون نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے یہ تحریر کی۔ آج تعالیٰ شان ہوا شکوہ کرتے ہیں ان لوگوں سے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حیرت انگیز واقعہ رونما ہونے کے بعد سب کی گردنیں اللہ کے سامنے جھک جاتی، سب دل کے اخلاص سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت میں سرگرم ہو جاتے۔ لیکن ہوا کیا؟ ثم قست قلوبکم، اے یہود، اے بنی اسرائیل، پھر تمہارے دل اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تمہارے دل اس واقعے کے ہونے کے بعد تمہارے یعنی تمہارے ان آباء و اجداد کے جو واقعہ کے ہی شاہد ہے، انہوں نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، تو تمہارے دل یعنی تمہارے آباء و اجداد کے دل سخت ہو گئے۔ ان کا قصور یہ ہے یعنی موجودہ یہود کا یہ ہے کہ یہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں، جب یہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں تو ان کا دل سخت ہونا ان کا بھی دل سخت ہونا، کیونکہ یہ ان کے اس پیر کا انکار تو نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے غلطی کر ٹھیک کیا۔ جب کسی کی غلطی کو کہنا ٹھیک کیا تو یہ بھی غلطی کا شریک ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو یہ دل تمہارے سختی میں پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ بعض پتھر تو کم از کم متاثر ہوتے ہیں اور مفیض نہیں ہوتے ہیں، اپنے فیض سے دوسروں کو خود اثر قبول کرتے ہیں اور اپنے اثر سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مگر تمہارے دل تو ایسے چکنے گھڑے بن گئے، ایسے چکنے پتھر ہو گئے، نہ خود کوئی اثر قبول کرے نہ دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچائے، کچھ یہی تو ٹس سے بس ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر سے سخت اس لیے کہا کہ بے شک بعض پتھر وہ ہیں یتفجر منہ الانہار، وہ اتنے مفید ہوتے ہیں کہ ان سے تو نہریں اور دریا پھوٹ کے نکلتے ہیں، نہریں اور دریا اتنی کثرت سے پانی ان سے نکلتا ہے
اور اتنی دنیا ان سے فیض یاب ہوتی ہے، کھیت سیراب ہوتے ہیں، جانور سیراب ہوتے ہیں، انسان سیراب ہوتے ہیں کہ دریا نکلتے ہیں، گنگا ہے، جمنا ہے، ان کی جڑیں آپ معلوم کریں تو کیا ہیں؟ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے ہی دریا نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جو اتنے زیادہ مفیز تو نہیں کہ اس سے نہر اور دریا نکلے، لیکن پھر بھی وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا لگ جاتا ہے، ان تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے۔ تو گویا یہ بھی متاثر ہوتے ہیں، پانی کو جذب کرتے ہیں، پانی کو نکالتے ہیں، اور وہ تو بہت زیادہ متاثر ہیں جن سے نہریں اور دریا نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جن سے پانی وغیرہ تو کچھ نہیں نکلتا، وہ دوسروں کو تو فیض یاب نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم خود تو متاثر ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے ڈر سے کبھی لڑک پڑتے ہیں، بلندی سے نیچے آ جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ تو یہود کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پتھر سے بھی سخت قرار دیا، اور پھر پتھروں کی 3 قسمیں ایسی بیان فرمائیں جو زیادہ سے زیادہ یا کم درجے میں یا کم سے کم درجے میں متاثر ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ تینوں قسمیں یہ اصل میں تمثیل اور تشبیہ ہیں، کہ وہ پتھر کے جن سے سمندر دریا نکلتے ہیں، یہ وہ دل ہیں جو انبیاء کرام کے، کہ جن سے اتنا فیض جاری ہوتا ہے دریاؤں کی طرح کہ پوری امتیں سیراب ہوتی ہیں۔ اور دوسرے درجے کے جو ہیں یہ اولیاء امت ہیں، کہ جو انبیاء کی طرح تو دنیا کو سیراب نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ایک حلقہ ان کا بھی ہوتا ہے کہ جس کو وہ فیض یاب کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے جو پتھر بتائے ہیں یہ عام مومن ہیں، جو دوسروں کو تو خیر نہیں پہنچا سکتے، لیکن کم از کم خود تو متاثر ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی خوف خدا ان میں آتا ہے، لیکن جو تیسری قسم میں بھی شامل نہ ہو تو وہ اشد و قسوہ۔ جب صورتحال یہ ہے کہ یہود کسی طرح بھی یعنی متاثر نہیں ہوتے، نہ تو پیغمبر کی تعلیم سے، نہ پیغمبر کے ان معجزات سے، تو اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دیتے اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کی تبلیغ میں اتنی کوشش نہ کریں کہ کھپ جائیں، بلکہ ان کو سرسری طور پہ بات بتائیں اور آگے چلیں، دوسروں کو بات بتائیں، ان کے پیچھے افسردہ نہ ہو، ان کے پیچھے افسوس نہ ہو۔ ان کی حالت تو یہ تو کبھی آپ کی بات نہیں مانیں، تو لہذا نہ ماننے پہ آپ پریشان بھی نہ ہوں، اور نہ ان کے ساتھ زیادہ وقت اپنا لگائیں، بلکہ اپنا وقت فارغ کر کے دوسری جگہ لگائیں۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا اے مسلمانوں تم اس بات کی طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ لوگ تمہارے کہنے پہ ایمان لائیں گے؟ یہ لائیں گے ایمان؟ تمہیں یہ اس بات کی طمع ہے؟ نہیں، مزید یعنی تمہیں ہم بتائیں کہ ان کے ایمان سے مایوس رہو۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ، اب آگے 3 فریق اور بیان ہو رہے ہیں کہ ان کے 3 فریق ہیں، یہود میں 3 جماعتیں ہیں، تینوں کی صورتحال یہ ہے، اس سے تم خود اندازہ لگاؤ کہ یہ کہاں تک تمہاری بات مان سکتے ہیں۔ تو پہلی جماعت یہ ہے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں ایک جماعت تو وہ تھی جو اللہ کی کلام سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے اس کے بعد کہ اس کو سمجھ بھی جاتے تھے، یعنی کہ بے سمجھی میں بدلتے تھے، سمجھ جاتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بھی تھے کہ ہم بدل رہے ہیں، سوچ سمجھ کر جان بوجھ کے اللہ کی بات سن کر اس کو تبدیل کرنے پہ تل جاتے تھے۔ جو لوگ اتنے جرت کرتے ہوں ان سے کیا ایمان کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو یہ ایک تو وہی 70 آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے چن کر قوم کا خلاصہ نکال کر کوئی دور پہ لے گئے تھے کہ آؤ میاں تم خود سنو،
تو اللہ کی کلام اپنے کانوں سے سنی اور پھر قوم کے سامنے آ کر کیا کہا؟ کچھ سنی بھی کہی اور کچھ آپس سے ملا کر کہہ دی کہ اللہ میاں یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کسی نے یہ مشکل احکامات عمل نہ کیے تو کوئی بات نہیں، یہ تحریف۔ تو دیکھو، سنا بھی اور سمجھا بھی، پھر اس کے اندر ترمیم پیش کر کے اپنی طرف سے وہم یعلمون، اور جانتے تھے کہ ہم غلطی کریں، ہمارے الفاظ۔ یہ ایک بات۔ دوسری، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ اسی کا حصہ ہے، اس جماعت کا حصہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان کا حال یہ بھی ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بھی مومن ہیں، یعنی منافق، کیونکہ منافقوں میں بھی ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی جو منافق تھے۔ ان کا طرز یہ تھا کہ اہل ایمان کے ساتھ آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو جناب ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض اپنے بعض لوگوں کے پاس الگ ہو کے جاتے ہیں یہود کی جماعت میں، تو وہ جو وہاں ہوتے ہیں نا پکے کٹر یہودی، وہ ان منافق یہودیوں سے کہتے ہیں، تو یہ کبھی کبھی جوش میں آ کر اپنے صداقت کو جتلانے کے لیے کہ ہم کھرے مسلمان ہیں، کبھی کبھی سچی بات بھی کہہ دیتے تھے کہ میاں ہم اس لیے ایمان لائیں کہ تورات میں دیکھو نا یہ باتیں تھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا مضمون ہے، اس میں قرآن حکیم کا ذکر ہے، اس لیے ہم ایمان لائیں۔ تو اس سے یعنی مسلمان ان کے ایمان کو زیادہ صحیح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بات جب وہاں پہنچتی ہے کہ یہ تورات کا حوالہ بھی دیتے ہیں، تو وہ یہودی جو تھے نا پھر ان منافقوں کو ڈانٹ پلاتے، قالوا کہتے تھے اتحدثونہم، کیا تم جا کے مسلمانوں سے وہ باتیں کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جس کا علم اللہ نے صرف تم پہ کھولا ہے تورات میں، تو تم جا کر وہ ان کو بتاتے ہو کہ تورات میں یہ لکھا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ مسلمان کل انہی باتوں سے تمہارے رب کے پاس تم پر حجت پیش کریں کہ جناب یہ خود تورات انجیل کے حوالے دیتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو سرسری ایمان کا ذکر کیا کرو، تورات کے حوالے نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نصیحت پر جو اپنے منافق دوستوں سے کرتے تھے فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ ناصح یہودی ناصح جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سے کیا چھپا ہے؟ اللہ ان سے تھوڑی یعنی تمہاری دلیل پوچھیں گے، خدا کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ تو یہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ کی بات کان سے سن کے تبدیل کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کو بھی ٹوک دیتے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ تو ایک طبقہ ان کا یہ ہے۔ دوسرا طبقہ اس میں اہل علم لوگ، یہ اہل علم لوگ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اور دوسرا طبقہ ان کا وہ ہے جو بالکل بے علم ہے۔ تو اہل علم کا حال تو یہ ہے، وہ اتنے جرت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کلام کو جان بوجھ کے بدلتے ہیں، اور جو جاہل ہے ان کا حال کیا ہوگا وہ کون سے جب تک وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور کچھ ان یہودیوں میں تو ان پڑھ ہیں، امی کا معنی ہوتا ہے بے لکھے پڑھے، ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم سرے سے نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی کتاب کا علم نہیں، الا امانیہ، مگر چند تمنائیں ہیں، چند گھوسلے ہیں جو ان کو ان کے علماء نے پڑھا رکھے ہیں، ان کے ذہن میں ڈال رکھے ہیں کہ بھائی بات ایسی ایسی ہے، بس ان کے پاس وہ رٹی رٹائی قصے کہانیاں ہیں، چند کتاب کا علم سرے سے ہے ہی نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کچھ نہیں وہ مگر صرف اٹکل کی باتیں کرتے ہیں اور تخمینے اور اندازے کی باتیں کرتے ہیں، کوئی علمی سند کی بات ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ چند باتیں کیا
یہود کے عوام کو ان کے علماء نے سکھا رکھی ہیں کہ میاں فکر نہیں کرو، تم سب اللہ کی اولاد ہو، معاذ اللہ سمجھ آدمی، جیسے یہودیوں کا دعویٰ ہے نا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ احباؤہ، اللہ کے محبوب ہیں، تو تم فکر نہیں کرو، تم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہو۔ جی ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، ایک دوسری بات کہ فکر نہیں کرو، تم تو انبیاء کی اولاد ہو، تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، اور دیگر انبیاء کرام ہیں، تم تو اتنی مقدس ہستیوں کی اولاد ہو، تو کیا اللہ اپنے بندوں کی لاج نہیں رکھیں گے؟ تو ہمارے ہاں بھی پھر زیادہ یہ بات پڑھاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسی باتیں پڑھا کر لوگوں کو دین سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ سرسری کام، یہ رسم اصول یہ ادا کر دو بس کام ہو جائے۔ نہیں، رسم و رواج سے کام نہیں ہوتا، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ فلاں چھوڑا دے گا تو فلاں چھوڑا دے گا فلاں نہیں، یہی زعم باطل میں ان کو مبتلا کیا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو اللہ کے بندوں کی اولاد، پھر پہلے تو تم جاؤ گے ہی جہنم میں، جانے لگے تو وہ اللہ سے چھڑا لے، پھر بھی نہ مانی تو بس وہی 40 دن آباء و اجداد نے جو شرک کی تھی، بس وہ 40 دن صرف جہنم میں رہنا ہوگا، پھر تم نکل آؤ گے۔ تو جناب اس قسم کی باتیں ان کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہیں، اور اصل کتاب کا علم ان کے پاس نہیں، نہ تو کتاب پڑھائی ہے نہ انہوں نے پڑھی ہے، بس چند کہانیاں ان کے ذہن میں ڈالی کہ بس ایسی ایسی۔ تو عوام کا حال یہ ہے، علماء کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو بدلنے میں جرأت کرتے ہیں، غلط مسائل بتانے میں جرأت کرتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، تف ہے ان لوگوں پر، پھٹے منہ ہیں ان کو، یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اللہ